عالمی منظرنامے کا رخ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ روس نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست بات چیت کو ضروری قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان ماریا زخارووا نے نمائندہ NTT نیوز شاہد گھمن کے سوالات کے جوابات دیے۔ ماریا زخارووا نے جواب میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی ایک مشکل تاریخ ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان براہ راست بات چیت ضروری ہے۔ روس دونوں ممالک کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کو سیاسی اور سفارتی طور پر 1972 کے شملہ معاہدے اور 1999 کے لاہور اعلامیے کی بنیاد پر دو طرفہ کوششوں کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ مزید کہا کہ فلسطینی آباد کاری کے مسئلے کے لیے روس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ افغانستان میں خواتین کو بغیر کسی امتیازی سلوک کے تعلیم دینا ضروری ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے، ماسکو سے ہمارے نمائندے شاہد گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد بتائیے گا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان کی جانب سے مزید کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ جی بالکل، روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں روسی اور بین الاقوامی صحافیوں کو یوکرین، افغانستان، مشرق وسطی، بیلاروس، ارمینیا اور آذربائیجان تصفیہ سمیت مختلف ایشوز پر بریفنگ دی اور صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس موقع پر میں نے کشمیر، فلسطین اور افغانستان کی صورتحال پر سوالات کیے۔ میں نے پہلا سوال پوچھا کہ بھارتی قابض افواج نے گزشتہ سال مقبوضہ وادی میں خواتین اور نوجوانوں سمیت 214 بے گناہ کشمیریوں کو شہید اور سینکڑوں کشمیریوں کو زخمی کیا، جس کے جواب میں ماریا زخارووا کا کہنا تھا کہ اس سوال کا تعلق پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی مشکل تاریخ سے ہے اور ہم اس پر بار بار اپنا موقف پیش کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنی سابقہ بریفنگز اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے تبصرے اور میڈیا کے سوالات کے جوابات کا حوالہ دیا، جس میں سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ ہم نے مسئلہ کشمیر پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے بات کی اور اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان براہ راست بات چیت ضروری ہے۔ روس ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کو سیاسی اور سفارتی طور پر 1972 کے شملہ معاہدے اور 1999 کے لاہور اعلامیہ کی بنیاد پر دو طرفہ کوششوں کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ اسرائیل نے فلسطین کے خلاف پابندیوں کی 5 نکاتی فہرست کا اعلان کیا ہے، جس میں مقبوضہ فلسطین کے لیے فنڈز میں کٹوتی، فلسطینی حکام کے لیے مراد کو ختم کرنا اور مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی امداد کی تنظیموں کو روکنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل سینکڑوں فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے جواب میں روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا کا کہنا تھا کہ فلسطینی آباد کاری کے مسئلے کے حل کے لیے روس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کی نئی حکومت کے ساتھ پچھلی حکومت کے ساتھ کیے گئے مذاکرات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا مقصد فلسطینی اسرائیل رابطوں کو جلد از جلد بحال کرنا ہے تاکہ دو ریاستی اصول کی بنیاد پر ایک معروف بین الاقوامی قانونی بنیادوں پر مسئلہ فلسطین کا طویل مدتی حل تلاش کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ماریا زخارووا کا میرے افغانستان میں خواتین کی یونیورسٹیوں پر پابندی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ خواتین کو بغیر کسی امتیازی سلوک کے تعلیم دینا ضروری ہے اور یہ افغانستان سمیت کسی بھی ملک کی خوشحال سماجی اور اقتصادی ترقی کی کلید ہے۔ اس کے علاوہ ماریا زخارووا نے 11 جنوری کو کابل میں ہونے والے افغانستان کی وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے متاثرین کے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس المناک واقعے سے کابل میں روسی اور پاکستانی سفارتی مشنوں کے ساتھ ساتھ دارالحکومت کے ہوٹل میں چینی شہریوں پر بھی حملے ہو چکے ہیں، جن کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے شاہد گھمن، آپ کا بہت شکریہ۔